گندگی، جن کے دلوں میں بدعت کی گندگی، جن کے دلوں میں معاصی کی گندگی، جن کے دلوں میں گناہوں کی گندگی، تو یہ اہل رجس ہیں، گندگی والے. تو اہل رجس کے لیے کیا ہے؟ اولئک لہم عذاب من رجس علیم. رجس قرآن میں صرف عذاب کے معنی میں آیا ہے. تکمیل تمنا اور مکان تحصیل آرزو ہے. تمہاری تمام آرزوؤں کی تکمیل یہاں ہے اور تمہاری تمام خواہشات کی تکمیل یہاں ہے. تم ایسی لڑکیوں کے پیچھے اپنی زندگی برباد کر رہے ہو کہ 10 دن نہ نہائے تو جھوم پڑ جائے بالوں میں. قرآن حکیم کہتا ہے ہماری جنت میں آ جاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تشریح کرائے گی کہ اگر سمندر میں چھوڑ کر سمندر کا پانی میٹھا ہو جائے لڑکی کیسی ہوگی؟ اندازہ لگائیے. ایسی نعمتیں ہیں، کانوں نے سنا نہیں، آنکھوں نے دیکھا نہیں. دیکھنا سننا تو دور کی بات ہے، ذہن میں خیال نہیں گزرا ہوگا کہ نعمت ایسی ہو سکتی. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. تم آخرت کو نظر انداز کر کے دنیاوی زندگی پر مر مٹے ہو. اس پر راضی بھی ہو، مطمئن بھی ہو. اگر ایسا ہے تو یہ ذہن میں بٹھا لو کہ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل. آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کے جتنے بھی ساز و سامان بہت تھوڑے، ویری لٹل، ویری 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 لٹل، قلیل. بچوں کو ہٹاؤ یہاں سے، ڈسٹرب کر رہے ہیں. بچوں کو آپ دنیاوی زندگی پر اس طرح ریچھ گئے ہیں اور اس طرح مر مٹے ہیں کہ آخرت کا تصور بڑی حد تک ہمارے ذہنوں سے محو ہو چکا ہے. آج دنیا میں مذہب بیزار عقلا دانشمند اپنی پوری کوشش صرف کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے اللہ کو اپنی زندگی سے نکال دیا جائے. دنیا کو یہ تاثر دے رہے ہیں کہ ہماری زندگی میں اللہ کا، کسی معبود کا کوئی تصور نہیں. جو کچھ ہے یہی دنیا ہے. اور اس پر باقاعدہ اسلامی اسکالرز سے ڈیبیٹ بھی کرتے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے
کہ اگر اللہ تبارک و تعالی کو درمیان سے ہٹا دیا جائے تو پھر آخرت کا بھی کوئی تصور نہیں بچتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی کوئی زندگی ہے، اس لیے کہ زندگی دینے والے کا ہی کوئی تصور نہیں ہے، تو پھر مرنے کے بعد زندہ کرنے والا کون ہے؟ تو پوری کوشش اس میں صرف ہو رہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے اپنی زندگی سے اللہ کو نکال دیا جائے اور لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات راسخ کر دی جائے کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ یہی زندگی ہے۔ مرنے کے بعد زندگی ہے۔ قرآن حکیم ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے ایک عجیب بات کہنے جا رہا ہوں کہ دنیا میں آخرت کے انکار کا جو پوائنٹ ہے برابر یہ مذہب بیزار لوگ پکڑے ہوئے، ہاں سر الگ الگ ہیں، بات وہی ہے لیکن مختلف سروں میں بولی جا رہی ہے۔ سر ایک ہی بات کو یہ الگ انداز سے بولتا ہے، اسی بات کو دوسرا الگ اسلوب اختیار کر کے کہتا ہے، لیکن بات وہی ہے، پوائنٹ وہی ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم میں سورہ سبا کے اندر ارشاد فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ، مذہب بیزار کافر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس قیامت نہیں آئے گی، لا تأتینا الساعة، ہمارے پاس قیامت نہیں آئے گی۔ اچھا اللہ فرما رہا ہے، ان کا انکار ہے نا آخرت کے بارے میں کہ قیامت نہیں آنے والی ہے، مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس قیامت نہیں آنے والی ہے۔ اب اللہ فرما رہا ہے قل، اے ہمارے حبیب آپ کہیے، آپ کہیے، میں تو کہہ ہی رہا ہوں، آپ اپنی زبان سے بھی کہہ دیجیے، گویا اللہ بھی کہہ رہا ہے اور اس کے رسول سے کہلوایا جا رہا ہے کہ آپ بھی کہیں، کیا بلا کیوں نہیں؟ عربی میں انکار کے جواب میں، نفی کے جواب میں بلا آتا ہے، جیسے ہم لوگ یہ جملہ سن چکے ہیں، کہاں؟ دنیا میں آنے سے پہلے یہ جملہ اللہ نے ارشاد فرمایا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ جملہ نافیہ ہے، جملہ نافیہ کے جواب میں ہم نے کیا کہا تھا؟ قالوا بلا، ہم سب نے کہا تھا کیوں نہیں؟ گویا کہ نفی کے جواب میں بلا آتا ہے، کیا ایسا نہیں ہے؟ کیوں نہیں؟ کیا ایسا نہیں ہے؟ کیوں نہیں؟ تو آپ کہہ دیجیے کیوں نہیں؟ قیامت کیوں نہیں آئے گی؟ اور اس کے بعد وَرَبِّي، میرے رب کی قسم، دیکھیں ایک تو اللہ کہہ رہا ہے آپ کہیے، پھر اپنے رسول سے کہلوا رہا ہے کہ تم بھی کہو، اور پھر یہ کہہ رہا ہے کیوں نہیں؟ قیامت کیوں نہیں آئے گی؟ تین، چوتھے وَرَبِّي، میرے رب کی قسم، میرے رب کی قسم، یہ کہیے آپ۔ اور اس کے بعد لَتَأْتِيَنَّكُمْ، انہوں نے کیا کہا تھا؟ لا تأتین الساعة، سادی نفی ہے، بالکل سادی ہے، لا تأتین الساعة، ہمارے پاس قیامت نہیں آئے گی۔ جواب میں کیا؟ لا، یہ حرف تاکید ہے، لَتَأْتِيَنَّ، وہاں کیا تھا؟ لا تأتین، تاتی اثر نہ ہے الگ سے، یہاں لَتَأْتِيَنَّ، لام تاکید ہے اور تأتین یعنی ضرور بھی ضرور، یعنی دو تاکیدیں ہیں یہاں، ضرور بھی ضرور آئے گی وہ۔ انہوں نے کہا تھا ہمارے پاس نہیں آئے گی، اللہ کہہ رہا تمہارے پاس آئے گی۔ کیا انداز بیان ہے قرآن حکیم کا، ایسا اسلوب دنیا کی کسی کتاب میں موجود نہیں ہے، وجدان نہیں اٹھتا ہے، یہ کلام ایسا بھی ہوتا ہے۔ وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة،
بلا ربی، آپ کہہ دیجئے کیوں نہیں، میرے رب کی قسم ضرور ضرور آئے گی وہ، تو ہمارے پاس نہیں ہے تمہارے پاس آئے گی، لتاتینکم، کہا ہمارے پاس نہیں ہے تمہارے پاس آئے گی، لتاتینکم۔ ایک بات اور بتاؤں، جہاں بھی کافروں نے انکار کیا ہے یہ اپنا شبہ پیش کیا ہے کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، وہاں یہی انداز اختیار کیا گیا ہے۔ اور عجیب بات یہی ہے، 3 جگہوں پر ایسا ہے پورے قرآن میں، ایک سورۃ تغابن میں زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، کافروں نے یہ گمان کر رکھا ہے، دیکھو یہاں لفظ کیا استعمال کیا ہے، گمان، گمان یہ یقین کا مخالف ہوتا ہے، یعنی یہ جو بات کہہ رہے ہیں گمان پر مبنی ہے، حقیقت اس کے برخلاف ہے۔ قرآن یقین بولتا ہے زعم الذین کفروا، ان کا یہ گمان ہے، زعم ہے یہ، یعنی زعم کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، گویا ان کی یہ بات کیا اللہ یبعثوا، مرنے کے بعد باس نہیں، اٹھایا جانا نہیں ہے، یہ زعم پر مبنی ہے، گمان اور خالی ظن ہے، اور ظن اور حقیقت میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے، ایک ہے کہ نہیں ہے، اور ایک ہے یہ حقیقت ہے، مانو یا نہ مانو اس کو کہتے ہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ تو زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، کافروں نے گمان کر لیا ہے کہ یہ مرنے کے بعد اٹھائے نہیں جائیں گے، قل بلا وربی، دیکھیے وہی انداز ہے سورۃ تغابن میں، آپ کہہ دیجئے بلا، کیوں نہیں، قل بلا وربی، میرے رب کی قسم، لتبعثن، پھر وہی نام لایا گیا، اور اس بعد میں کی لتبعثن، ضرور بالضرور تم لوگ اٹھائے جاؤ گے۔ ایک تو اللہ کہلوا رہا ہے قل کہیے، اور پھر نبی سے کہلوایا جا رہا ہے آپ بولیے، تو آپ بول رہے ہیں، اور پھر کہیے کیوں نہیں، اور پھر میری قسم کھائیے۔ دیکھیں یہاں بھی سورہ سبا میں قسم کھائیے وربی، اور یہاں بھی وربی، یہاں بھی قسم کھائیے، ربوبیت بھی، جی وربی لتبعثن، وہاں بھی لام ہے اور یہاں بھی لام ہے، وہاں بھی نون تاکید ہے، یہاں بھی نون تاکید، لتبعثن۔ اچھا مقصد کیا ہے اٹھائے جانے کا؟ بھائی آدمی مر گیا، اب مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا مقصد کیا ہے؟ یہاں مقصد بتایا جا رہا ہے کیا؟ لتبعثن، تم کو ضرور اٹھایا جائے گا، کیوں؟ لتنبؤن بما عملتم، تاکہ تمہارے کرتوتوں کی تمہیں خبر دی جائے کہ دنیا میں تم نے کیا کیا کرتوت کیے، وذالک علی اللہ یسیر، اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ پر مشکل ہے مردوں کو زندہ کرنا، وذالک علی اللہ یسیر، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر بہت ہی آسان۔ تیسرا سورہ یونس میں وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا قیامت کا آنا حق ہے، احق هو، یعنی قیامت کا آنا حق ہے، قل بلا وربی، قل ای وربی، یہاں ای کہا گیا، ای ہاں، دیکھو یہاں بلا نہیں لائے گا، یہاں ای لائے گا، قل ای وربی انہو لحق، یہاں تاکید بڑھا دی گئی، ان لایا گیا، پھر اس کے بعد لام لایا گیا، انہو لحق، حق ہے یہ، کیا انداز بیان ہے، میں عربی کا طالب علم ہوں، مر مٹا ہوں اس کتاب کے اوپر، کتاب کو مر مٹنے کا جی چاہتا ہے، جی کتاب ایسی، اور یہ کلام خود بتا رہا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، خود کلام الہی اللہ کے وجود کی دلیل ہے، کیا بھئی یہ کلام کس کا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہہ دیا یہ میرا کلام نہیں ہے، یہ میرا کلام نہیں ہے، جس کے اوپر یہ کلام نازل ہو رہا ہے اس نے صاف انکار کر دیا یہ میرا کلام نہیں ہے۔ پھر دنیا کا کوئی آدمی بولے یہ میرا کلام ہے، اچھا دنیا کا کوئی آدمی نہیں بول رہا ہے یہ میرا کلام ہے، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ یہ میرا کلام نہیں ہے، اور دنیا کا کوئی آدمی دعویٰ بھی نہیں کر رہا ہے میرا کلام ہے، تو کلام تو موجود ہے، متکلم کدھر ہے؟ گویا کہ کلام کا وجود خود اس کے متکلم کی دلیل ہے کہ بولنے والا کوئی ہے، کلام ابے نظام موجود ہو تو نازم ہونا چاہیے نا، کلام موجود ہے، متکلم کدھر؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرا کلام نہیں ہے، پھر دنیا کا کوئی آدمی کھڑا ہو کر کے بتائے دعویٰ کرے کہ میرا کلام، کسی نے دعویٰ نہیں کیا، اب کوئی آدمی
میں بول ہی نہیں رہا ہے تو متکلم کدھر ہے؟ کلام تو دکھ رہا ہے، متکلم کدھر ہے؟ گویا کہ کلام الہی خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کی دلیل ہے کہ کلام موجود تو متکلم موجود. قل ای وربی انہ لحق، حق ہے قیامت کا آنا. دیکھیے 3 جگہوں پر کہا گیا قل ای وربی، اور 2 جگہوں پر قل بلا وربی، لیکن ہر جگہ وربی ضرور ہے، میرے رب کی قسم، تینوں جگہوں پر ہے. اچھا اب آگے بڑھتے ہیں. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم. اچھا کب آئے گی؟ اس سوال پیدا ہوتا ہے، جواب دیا گیا ہے عالم الغیب، قیامت کا آنا غیبیت میں سے ہے اور اس کا علم صرف اور صرف اللہ کو. یہ اس سوال کا جواب دیا گیا کہ ٹھیک ہے قیامت آ رہی ہے، آئے گی کب؟ کہہ رہے ہیں کہ یہ جہاز چلا، لنگر انداز کہاں ہوگا؟ ایسا مورسا کدھر ہے؟ لنگر انداز آیا نا مورسا، کشتی چلی، کیا انداز بولنے کا، یعنی یہ قیامت کی کشتی چلی، قیامت کی شپ چلی تو آیا نا مورسا. اس کا مورسا کدھر ہے؟ مورسا میں بندر کا لنگر انداز کہاں ہو رہا ہے؟ اس کو تعبیر دیکھ رہے ہیں آپ؟ سبحان اللہ. سائنس آف ورڈز، لفظوں کی سائنس. دنیا میں جتنی بھی کتابیں، فزکس کی، کیمسٹری کی، بوٹنی کی، زوولوجی، جتنی بھی کتابیں سائنس پر ہیں، آپ صرف معنی کو دیکھ سکتے ہیں لیکن آپ لفظوں کی سائنس نہیں پائیں گے. ایک لفظ کی جگہ دوسرا لفظ رکھا جا سکتا ہے، اس کا مراد نہیں. لیکن یہ کلام ایسا ہے کہ ایک لفظ ہٹا کر اسی کے قریب قریب معنی، ہم معنی لفظ نہیں رکھا جا سکتا. یہ ہے قرآن حکیم کی سائنس آف ورڈز. ایسی سائنس کہیں موجود دنیا میں کہیں موجود نہیں. سائنس آف ورڈز ہے ہی نہیں، لفظوں کی سائنس کہیں ہے ہی نہیں. یہ لفظوں کی سائنس بتا رہی ہے کہ یہ کلام انسان کا نہیں ہو سکتا. خود یہ تو مشاہدہ ہے، مشاہدہ ہے، یہ اللہ کے وجود کی دلیل ہے. خود قرآن اللہ کے وجود کی دلیل ہے. اچھا لتاتینکم آئے گی، کب آئے گی؟ عالم الغیب، یہ غیب سے متعلق ہے. قیامت کب آئے گی اس کا علم صرف اللہ کو ہے. اچھا اللہ کا علم کتنا ہے؟ آگے اس علم کی تفصیل ہے. لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین. کیا بات ہے، اللہ کے علم کی تفصیل بتائیے. کیا اس کی نگاہوں سے یا اس سے اوجھل نہیں ہے. دیکھو ایک ہے ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء. خفی یخفی، چھپ جانا. یہاں گیا اللہ پر زمین اور آسمان میں کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، لیکن یہاں یخفی نہیں ہے، یہاں یعزب ہے. تو مل فرق بین یعزب و یخفی؟ یخفی اور یعزب کے درمیان کیا فرق ہے؟ یہاں کہا گیا ما یعزب عنہ، تو کہتے ہیں کہ الغیاب عن الادراک، الغیاب عن العلم. علم سے کوئی چیز غائب ہو جائے تو وہ عزب، اور نگاہوں سے کوئی چیز غائب ہو جائے اسے کہتے ہیں خفا. گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، سب اس کے علم میں ہے. اللہ اکبر. دیکھ رہے کلام الہی کا اعجاز دیکھ رہے ہیں. یعنی اس کے علم سے کوئی کون سی چیز؟ مثقال ذرۃ، ذرہ مینس ایٹم، چھوٹا جی، چھوٹی سے چھوٹی ذرے کے برابر بھی آسمان اور زمینوں میں کوئی چیز اس علم سے باہر نہیں ہے. اچھا ولا اصغر من ذلک، ذرے سے چھوٹا. بعض سائنسدانوں نے کہا کہ بھائی ذرہ تقسیم نہیں ہوتا، ایٹم تقسیم نہیں ہوتا. اس آیت کریمہ سے انہوں نے یہ سائنسی نقطہ نکالا ہے کہ کہا گیا کہ ذرے کے برابر بھی کوئی چیز ہے تو ذرے سے چھوٹی کوئی چیز ہو سی ہے. گویا کہ الیکٹران، پروٹون اور نیوٹران کی طرف تقسیم کر دیا گیا ایٹم کو. جی ایٹم تقسیم ہو گیا. ذرے سے چھوٹی چیز کیا ہے؟ ذرے کو تقسیم کر دیا گیا، ایٹم کو 3 چیزوں کی طرف. بعض لوگوں نے کہا کہ یہ اعجاز قرآن بھی ہے. بہرحال ولا اصغر من ذلك ولا اکبر الا فی، کوئی چیز چھوٹی سے چھوٹی، ہر ذرے کا علم اس کو، اللہ اکبر، اس کے علم کی اس حد کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. ذرے ذرے کو جانتا ہو. کیا علم ہو، کیا علم.
سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اچھا تو بہرحال قیامت کب آئے گی اللہ کو معلوم. اللہ کا علم کیسا ہے؟ کائنات کا کوئی ذرہ اس کی نگاہ اور اس کے علم سے وہ چل رہی. اچھا قیامت کائے کے لیے آئے گی؟ اب سوال کا جواب دیا جا رہا ہے. قیامت آنا کیوں ہے؟ لے لام سے مانے اس وجہ سے فار دیٹ ریزن ہے، اس وجہ سے لام اس وجہ سے لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تاکہ وہ بدلہ دے ایمان والوں کو اور نیک عمل کرنے والوں کو. یہ اس لیے ضروری ہے قیامت. پتہ یہ چلا دنیا میں اچھے کام کرنے. اچھا ایک بات بتاؤ، یہ دنیاوی زندگی جو ہے یہ آئیڈیل زندگی نہیں ہے. پہلے تو یہ انسان کی خواہشات لامحدود اور وسائل محدود. انسان کی خواہشات لامحدود انلمیٹڈ اور وسائل محدود. فطرت یہ کہتی ہے کوئی ایسی جگہ ہونی چاہیے جہاں تمام خواہشات کی تکمیل ہو جائے. جو لوگ بوڑھے ہو چکے ہیں کہتے کاش جوان ہوتا میں 3-4 کر لیتا. نوجوانوں کو دیکھتے ہیں کاش جوانی لوٹ آتی ہے، لیکن جوانی لوٹتی نہیں ہے. گویا یہ دنیا ایسی ہے کہ اس میں آدمی کی خواہشات لامحدود ہیں لیکن وسائل محدود ہیں. وسائل محدود ہیں. اللہ فرما رہا ہے دنیا میں تمہاری تمام تمنائیں پوری نہیں ہوتی، تمام آرزویں پوری نہیں ہوتی. ہماری جنت میں آ جاؤ. یہ مقام تکمیل تمنا اور مقام تحصیل آرزو ہے. تمہاری تمام آرزوؤں کی تکمیل یہاں ہے اور تمہاری تمام خواہشات کی تکمیل یہاں ہے. تم ایسی لڑکیوں کے پیچھے اپنی زندگی برباد کر رہے ہو کہ 10 دن نہ نہائے تو جھوٹ پڑ جائے بالوں میں. قرآن حکیم کہتا ہے ہماری جنت میں آ جاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تشریح کرائے گی کہ اگر سمندر میں چھوڑتے سمندر کا پانی میٹھا ہو جائے لڑکی کیسی ہوگی؟ اندازہ لگائیے. ایسی نعمتیں ہیں کانوں نے سنا نہیں، آنکھوں نے دیکھا نہیں. دیکھنا سننا تو دور کی بات ہے، دل ذہن میں خیال نہیں گزرا ہوگا کہ نعمت ایسی ہو سکتی. تکمیل تمنا اور مقام تحصیل آرزو ہے. تمہاری تمام آرزوؤں کی تکمیل یہاں ہے اور تمہاری تمام خواہشات کی تکمیل یہاں ہے. تم ایسی لڑکیوں کے پیچھے اپنی زندگی برباد کر رہے ہو کہ 10 دن نہ نہائے تو جھوٹ پڑ جائے بالوں میں. قرآن حکیم کہتا ہے ہماری جنت میں آ جاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تشریح کرائے گی کہ اگر سمندر میں چھوڑتے سمندر کا پانی میٹھا ہو جائے لڑکی کیسی ہوگی؟ اندازہ لگائیے. ایسی نعمتیں ہیں کانوں نے سنا نہیں، آنکھوں نے دیکھا نہیں. دیکھنا سننا تو دور کی بات ہے، دل ذہن میں خیال نہیں گزرا ہوگا کہ نعمت ایسی ہو سکتی. یہ سب تیار ہے اور ابھی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں نا کوئی نظر نہیں آ رہا ہے. آنکھیں بند ہوتے ہی سب کچھ نظر آنے لگے گا کہ یہ کہاں آ گئے ہم. جیسے بچہ ہوتا ہے نا ماں کے پیٹ میں، اس سے کتنی بھی بات کہو ارے بھائی اس کے باہر بھی ایک بڑی دنیا ہے. اس سے بڑی دنیا، اس سے بڑی دنیا کیا ہو سکتی ہے؟ لاکھ دلائل پیش کر دو. وہ جو پیٹ میں ہے نا لاکھوں دلائل دے دو اس کے سامنے. باہر ایک دنیا ہے نہیں مانے گا، لیکن جب باہر نکل تو ہر کہاں آ گئے. یہی حال ہونے والا ہے. یہ تو مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار کرنے والے ہیں. اچانک جب آپ کھلی کی مرنے کے بعد اندھا بھی دیکھ لے گا، اندھے کے آگے مرنے کے بعد دیکھ لے گا. فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. حدید تیز، بہت تیز نگاہ ہو جائے گی. تو آنکھیں جب تک کھلی ہوئی ہیں تب تک نظر نہیں آ رہا ہے. آنکھیں بند ہو گئی پھر زبان نہیں بولتی ہے، آنکھیں ادھر ادھر سے گھومتی رہتی ہیں. آدمی بول نہیں سکتا کیا دیکھ رہا ہے. اور ہم سب لائن میں دیکھنے والے ہیں. ہم سب کہتے فرشتے نظر نہیں آتے. فرشتے نظر ٹائم ان کے آنے کا ایسے تھوڑی آ جائیں گے، ٹائم ان کے آنے کا. تو قیامت کیوں آئے گی؟ اس لیے کہ دنیا میں جو زندگی عطا کی گئی ہے وہ آئیڈیل زندگی نہیں. آئیڈیل زندگی نہیں. ایک تو یہ
کہ انسان کی خواہشات لامحدود اور وسائل محدود ہیں. تو کوئی ایسی دنیا ہونی چاہیے, ایسا عالم ہونا چاہیے جہاں تمام آرزوؤں کی تکمیل ہو سکے اور تمام خواہشات پوری کی جا سکے, اور وہ مرنے کے بعد ہی ممکن ہے. اچھا, آئیڈیل زندگی یوں بھی نہیں کہ بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ اچھے ہوتے ہیں لیکن ان کی اچھائی کا پورا بدلہ دنیا میں ملتا نہیں. ہم مجرموں کو دیکھتے ہیں, مجرم جرم کرتا ہے لیکن وکیل اپنے دلائل سے اسے صاف نہیں کروا لیتا ہے. اب بتاؤ, یہ جو بچ گیا ہے وکیل کے الٹے سیدھے دلائل کی روشنی میں, تو اب اس کو سزا کون دے گا؟ یہ عدل مکمل طور پر نافذ نہیں ہو پاتا ہے, انصاف پوری طرح نہیں ہو پاتا. لہذا جہاں انصاف مکمل نہ ہو سکے وہ زندگی آئیڈیل زندگی نہیں ہو سکتی, صاف بات ہے. لہذا کوئی ایسا عالم ہونا چاہیے جہاں تمام چیزوں کو دیکھا جائے اور پھر فیصلہ کیا جائے, اور ذرہ برابر ظلم نہ کیا جائے. یہاں فیصلے میں کتنی بھی احتیاط برتی جائے فیصلہ غلط ہو سکتا ہے. فیصلہ غلط ہو گیا تو بہت سارے بے گناہ جیل میں پڑے ہوئے اور مجرم دندناتے پھر رہے ہیں. یہ آئیڈیل زندگی نہیں ہے, یہ آئیڈیل زندگی نہیں ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی آئیڈیل زندگی ہونی چاہیے. جی, آئیڈیل زندگی ہونی چاہیے. یہ آخرت وجود کی ایک شاندار دلیل ہے. تو لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات, آگے دیکھیں کیا پیاری بات کی جا رہی, تاکہ بدلہ دے وہ کون؟ اللہ, ایمان والوں کو اور نیک عمل کرنے والوں کو بدلہ دے. کیا؟ اولئک لہم مغفرۃ ورزق کریم. دیکھو وہاں دو چیزیں, کیا؟ ایمان اور عمل صالح. یہاں بھی دو چیزیں, دو چیزیں آپ نے کی, دو چیزیں آپ کو مل رہی ہیں. ترتیب دیکھ رہے ہیں آپ, آمنوا وعملوا الصالحات, ایمان اور عمل صالح. بدلہ اولئک لہم مغفرۃ, بخشش, ورزق کریم, اور رزق کریم. دو چیزیں آپ نے کی, ایمان اور عمل صالح کو, بدلے میں دو چیزیں دی گئی. ایک تو آپ کو بخش دیا گیا ایمان کی وجہ سے, اور رزق کریم دیا گیا آپ کو کس وجہ سے؟ عمل صالح کی وجہ سے. دو چیزیں آپ نے کی, دو چیزیں. مغفرت تو ٹھیک ہے, آپ کو گناہ بخش دے گے. رزق کریم کیا ہے؟ وضاحت کر رہا ہوں. مانا رزق کریم, علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے بتایا ہے کہ رزق کریم اے الرزق الحسن فی کمیتہ و فی کیفیتہ. یعنی آپ کو جو رزق عطا کیا جائے گا اس کی مقدار کا تصور بھی نہیں کر سکتا کتنا ملے گا. یہ تو ہوئی کمیت, اور کیسی ہوگی, کتنی حسین ہوگی یہ کیفیت. گویا کی کیفیت کا بھی ادراک نہیں کیا جا سکتا اور کمیت کا بھی ادراک نہیں کیا جا سکتا. کتنا ملے گا یہ بھی تمہاری عقل سے باہر ہے, اور کیسی نعمت کتنی حسین ہوگی یہ کیفیت بھی تمہاری نگاہوں سے اوجھل ہے اور عقل وہاں تک نہیں پہنچ سکتی. اللہ اکبر, یہ عطا ہے اللہ کی. اتنا ملے گا عقلیں وہاں تک نہیں پہنچ سکتی. اللہ کتنا دے گا اور کتنی حسین وہ ہوگی, وہ چیزیں جو ملیں گی, وہ عطا اتنی حسین ہوگی وہ اس تک بھی عقلیں نہیں پہنچ سکتی. یہ مطلب ہے الحسن فی کمیتہ والحسن فی کیفیتہ. تو ملائکہ دو چیزوں کو مطلب ہے, دو چیزیں. اچھا, اب اس کے مقابلے میں جو یہ اعتراض کرنے والے ہیں کہ قیامت نہیں آئے گی, ان کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے. کیا؟ والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک لہم عذاب من رجز علیم. انہوں نے دو حرکتیں کی ہیں تو دو سزائیں کی ہیں. اولئک لہم عذاب من رجز. ایک نکتہ بتاؤں, قرآن حکیم میں دو لفظ آتے ہیں, ایک رجز رے جیم زے, اور ایک ہوتا ہے رجز رے جیم سی. اور عجیب بات یہ ہے کہ رجز کا مطلب ہوتا ہے گندگی. گندگی, روحانی گندگی, دل میں شرک بھرا ہوا, جی دل میں حسد بھرا ہوا, دل میں کسی کے تئیں کینہ بھرا ہوا, دل میں شرک بھرا ہوا, بدعت بھری ہوئی, یہ ساری چیزیں رجس ہیں, گندگی ہیں. اچھا,
اگر یہ ریچ زندگی میں آ جائے تو اس کے لیے ریچ ہے، اہل ریچ کے لیے ریچ ہے. ریچ مارے عذاب، ریچ مارے گندگی. تو جن کے دلوں میں شرک کی گندگی، جن کے دلوں میں بدعت کی گندگی، جن کے دلوں میں معاصی کی گندگی، جن کے دلوں میں گناہوں کی گندگی، تو یہ اہل رجس ہیں، گندگی والے. تو اہل رجس کے لیے کیا ہے؟ اولئک لہم عذاب من رجس علیم. رجس قرآن میں صرف عذاب کے معنی میں آیا ہے، ہاں ایک ہی معنی میں ہے رجس، یہ صرف عذاب کے معنی. اور ایک عجیب بات بتاؤں، یہ رجس پورے قرآن میں 10 بار 9 آیتوں میں اور 7 سورتوں میں آیا ہے. کیا لفظ رجس؟ اور عجیب بات یہ ہے کہ لفظ رجس بھی 10 مرتبہ 9 آیات میں 7 سورتوں میں آیا ہے. حیرت انگیز بات نہیں ہے؟ کتنی حیرت انگیز. ارے آپ کو ایسے بیٹھے ہوئے حیرت در حیرت ہے. یعنی جیسے تمہارے رجس ویسے تمہارے لیے رجس. رجس کتنی مرتبہ؟ پورے قرآن میں 10 بار 9 آیتوں میں 7 سورتوں. اور رجس بھی جو عذاب کے معنی میں ہے 10 مرتبہ 9 آیات میں 7 سورتوں، بالکل برابر ہے. یہ حیرت ناک نہیں ہے؟ تو اہل رجس کے لیے رجس ہے، عذاب ہے. یہاں ایک نقطہ سمجھ لیں. میرا بیٹا ویسے میں وکیل ہے وکیل ہے وہ. تو اب یاد دیکھو، عدالت میں صرف قسم نہیں چلتی، دلیل چلتی. جی نبی سے کہا گیا یہ کہہ رہے ہیں کہ قیامت نہیں آنے والی تو آپ قسم کھائیے، تو وہاں قسم کھاتے ہیں. مسلمان کو میں قرآن پر ہاتھ رکھ کر قسم کھاتا ہوں کہ جو کہوں گا سچ کہوں گا، سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا. یہ بولتے ہیں. اور وہ ان کی جو کتابیں مذہب اس کو ہاتھ رکھتے ہیں کہ جو کہوں گا سچ کہوں گا، سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا. تو یہاں بھی تو قسم کھائی جا رہی ہے نا. تو قسم پر فیصلہ نہیں ہوتا، قسم پر فیصلہ نہیں ہوتا، دلیل پر فیصلہ ہوتا ہے. اب دیکھیں یہاں پر ایک وکیل کے لیے کتنی شاندار بات کہی گئی ہے کہ قسم تو کھلوا دی گئی. اے ہمارے حبیب آپ نے یہ کیوں نہیں؟ میرے رب کی قسم. لیکن عدالت میں صرف قسم کافی نہیں ہے، تو دلیل دی گئی کہ قیامت کیوں آئے گی؟ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات. دلیل ہے اس کی تاکہ نیک لوگوں کو اچھا بدلہ دیا جائے اور برے لوگوں کو پوری سزا دی جائے. یہ دلیل ہے اس کی. صرف قسم سے عدالت میں کام نہیں چلتا. اس لیے لیجزی الذین آمنوا سے اس کی دلیل دی. کتنی حیرت ناک کتاب ہے، سمجھ میں آ رہا ہے کچھ؟ اتنی شاندار کتاب رکھ کر کے ہم لوگ پوری دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. کچھ سمجھ میں آ رہا ہے ہم کہاں پر کھڑے ہیں؟ کہاں پر کھڑے ہیں؟ کچھ نہیں آتا ہوتا ہم کو. قرآن کو چھوڑنے کے بعد علم نکل جاتا ہے، کچھ بھی نہیں قرآن کے علاوہ. ہاں یہ بتا دیا گیا کہ قسم سے عدالت میں کام نہیں چلتا، بلکہ دلیل دینی پڑتی ہے. تو قسم پہلے کھلوائی گئی، اس کے بعد مار بات دلیل دی گئی. یہ اس وجہ سے قیامت قائم ہونے والی. ایک بات بتائیے، ایک آدمی کہتا ہے دو گروپ، مکذبین کے اور مصدقین کے. ایک کہتا ہے کہ مرنے کے بعد زندگی نہیں ہے، مرنے کے بعد زندگی ہے. اچھا، جو جھٹلا ہے مکذبین، ان کی دلیل کیا ہے؟ یہ بلب جل، دیکھو مکذب جو ہے کیا کہتا ہے؟ یہ بلب جل رہا ہے، تم کہتے ہو اس کے اندر کرنٹ ہے، لیکن ہم نے کرنٹ کو دیکھا نہیں اور اس کے انجینئر کو ہم نے نہیں دیکھا، لہذا یہ بلب ایسے ہی چل رہا ہے، ایسے ہی چل رہا ہے. یہ مکذبین کی طرح ہے. دیکھیں کائنات موجود ہے تو بولنا پڑے گا نا، بلب جل رہا تو بولنا پڑے گا نا، جل رہا ہے وہ. اب انکار کہاں ہے؟ اس کے اندر جو بجلی ہے وہ دکھائی نہیں دے رہی اور اس کے انجینئر کو پتا نہیں، ہم نہیں جانتے اس کو. اب مصدقین کیا کہہ رہے ہیں؟ جو کہہ رہے ہیں مرنے کے بعد زندگی ہے، وہ کہتے ہیں کہ بلب جل رہا ہے، اس کے اندر کرنٹ ہے، ہمارا انجینئر سے تعلق ہے. وہ نہیں ہوتا ہے جی، ہمارا تعلق ہے انجینئر سے. وہ بولتا ہے کہ اس کا سپلائی کرنے والا کون ہے. تم کہتے ہو کہ نہیں ہے کوئی، لیکن یہ مصدقین جو کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد زندگی ہے، یہ کہتے ہیں کہ ہمارا انجینئر سے تعلق ہے. اور ایک انجینئر نہیں ہے، دنیا میں ہزاروں انجینئر آئے ہوئے اور سب ایک ہی بات بول رہے ہیں مرنے کے بعد زندگی. کون بولا؟
کہ بھائی اس بلب کے اندر جو کرنٹ ہے اس کرنٹ کا ایک انجینئر ہے، ایک آدمی نہیں بول رہا ہے. لاکھوں پیغمبر آئے، ہر قوم میں آئے پیغمبر، سارے لوگ یہ بول رہے ہیں یہ سب انجینئر لوگ ہیں. اب بتائیے احتیاط کا تقاضا کیا ہے؟ دلائل کس کے مضمون؟ چلو عقل کو جج مان لیتے ہیں. عقل کو جج ماننے کا مطلب یہ پہلے عقل اپنی پوزیشن واضح کرے. نہیں، عقل کی کیا پوزیشن ہے؟ عقل ایک جج ہے. جج کا کام کیا ہوتا ہے؟ دونوں وکیلوں کے دلائل سنے اور دلائل سننے کے بعد صرف یہ کہہ سکتا ہے کہ میری نگاہ میں راجح یہ، انکار نہیں کر سکتا، نہیں ہے دلیل ہے. دونوں کے دلائل سننے کے بعد زیادہ سے زیادہ جج یہی بول سکتا ہے میری نگاہ میں یہ زیادہ بہتر ہے، یہ زیادہ بہتر. انکار نہیں کر سکتا، انکار کی کوئی وجہ ہی نہیں ہے. ڈائریکٹ کیسے بول سکتا ہے جب قیامت نہیں ہے؟ دلیل اتنا کہہ سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے قیامت ہو سکتا ہے قیامت نہ ہو. امام زین العابدین رحمہ اللہ نے بڑی پیاری بات کہی ہے، العجب کل العجب لمن یشک فی اللہ ویرا الخلق. تعجب کا تعجب ہے کہ وہ شک کرتا ہے اللہ کے بارے میں جبکہ مخلوق کو دیکھ رہا ہے. مخلوق موجود ہے، پیدا کرنے والا ہونا چاہیے نا اللہ ہے. تو تعجب کا تعجب ہے کہ آدمی انکار کرتا ہے، شک کرتا ہے اللہ کے بارے میں جبکہ وہ مخلوق کو دیکھ رہا ہے. اور العجب کل العجب یا نشأۃ الاخرى ينكر النشأۃ الاخرى یا العجب کل العجب لمن انکر النشأۃ الاخرى ويترك النشأۃ الاولى. تعجب ہے اس شخص پر جو پہلی نشأت کو دیکھتا ہے. کیا انسان سے پیدا کیے گئے تو آدم سے وجود میں آئے نا، آدم سے وجود میں آئے تو آدمی نشأت اولا کو دیکھ رہا ہے، نشأت اولا کا انکار کیسے کر سکتا ہے؟ اچھا ایک نقطہ اس لیے کہ مسلین کا وہ یاد بات سمجھنے کے لیے آپ کو کافی پڑھائی کرنی ضروری ہے. میں اپنی سطح سے نہیں آ سکتا ہے، آپ لوگ تھوڑا اٹھو سمجھنے کی کوشش کرو. مسلین جو ہوتے ہیں نا ایک جیسی دو چیزیں ہیں تو حکم دونوں پر ایک لگتا ہے، یہ قاعدہ ہے. مسلین پر حکم ایک ہی لگتا ہے. جی پانی برستا ہے، ایک بنجر زمین کے اندر سے پودے نکلنے شروع ہو جاتے ہیں بارش برسنے کے بعد، جبکہ اس زمین کے اوپر کچھ نہیں تھا. زمین مری ہوئی تھی، بالکل ڈیزرٹڈ تھی، مری ہوئی زمین تھی. بارش ہونے کے بعد پودے نکل آئے. یہ اور مردوں کا زندہ ہونا ایک ہی چیز ہے. ایک ہے بارش آنے کے بعد پودوں کا نکل آنا مری ہوئی زمین سے، ایسے ہی سور پھونکنے کے بعد قبروں سے مردوں کا نکل آنا مسلین ہے. اور مسلین کا حکم ایک ہوتا ہے، اگر اس کو مانتے ہو تو اس کو بھی مانو. اس وجہ سے سورہ یاسین آپ پڑھیے، یہی دلائل دیے گئے، یہی دلائل دیے گئے کہ ایک زمین سے گزرو گرمی کے دن بالکل دھوڑی دور نظر آتی ہے، پودا نظر نہیں آتا، بلکہ وہ جڑیں جو ہوتی ہیں پودوں کی وہ سوکھی نہیں ہوتی، بے جان ہوتی. لیکن برسات میں اسی راستے سے گزرو تو دیکھو پودے لہلا رہے ہیں. کہاں سے؟ ایسے ہی جب سور پھونکا جائے گا تو مردے اپنی قبروں سے نکل کر اٹھو. مسلین کا حکم ایک ہوتا ہے. اچھا آپ دیکھو پہلے نہیں تھے پھر وجود میں آ گئے، پہلے نہیں تھے نتھی تھے وجود میں آ گئے. اب اس کے بعد پھر تم فنا ہو جاؤ گے تو دوبارہ کیوں نہیں اٹھائے جا سکتے؟ آدم سے تو وجود میں آئے ہو نا، اب پھر آدم ہو گیا آدم تو وجود میں کیوں نہیں آ سکتے؟ اس لیے مسلم کا حکم ایک ہوتا ہے. کیوں نہیں مانتے اس کو؟ کیوں نہیں مان سکتے؟ اب سوال قرآن سے کرتے ہیں یہ لوگ انکار کیوں کرتے ہیں اس کا؟ مرنے کے بعد زندگی کا ہے کیا کتاب ہے، کیا بولتے ہیں؟ کلا بل تحبون العاجلۃ وتذرون الآخرۃ. تم نقد چاہتے ہو، ادھار نہیں چاہتے. کلا بل تحبون العاجلۃ، جلدی سے مل جائے، نقد چاہیے تم کو. وتذرون الآخرۃ، آخرت تو ادھار ہے نا. اور جو ہوشیار تاجر ہوتا ہے، اب میں کہوں کہ آج تم مجھے 10 روپیہ دے دو، 10 سال کے بعد میں تجھے 10 کروڑ دیتا ہوں. رسک لیا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ رسک لینا ہی عقل مندی ہے کہ 10 کے بدلے 10 کروڑ مل رہا ہے. اسی وجہ سے قرآن حکیم کہتا ہے
بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. تم دنیا کی زندگی ترجیح دیتے ہو، حالانکہ یہ آخرت یہ زیادہ بہتر ہے. دلیل باقی رہنے والی ہے. دلیل بھی دی گئی، ایک لفظ میں ثبوت دیا گیا اور اس کے بعد اس کی دلیل دی گئی. بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ، حالانکہ حال یہ ہے والآخرۃ خیر، آخرت دنیا سے بہتر ہے. کیوں؟ وابقیٰ، ایک ہی لفظ سے دلیل دیں گے اس لیے کہ دنیا فانی ہے اور آخرت باقی ہے، لہذا فانی یہ بہتر نہیں ہو سکتی کبھی باقی سے. آخرت باقی رہنے والی چیز ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اور امام زین العابدین نے کہا العجب کل العجب، تعجب کا تعجب ہے لعامر دار الفناء ویترک دار البقاء، کہ آدمی دنیا میں گھر کو آباد کر رہا ہے اور آخرت کے گھر کو ویران کر رہا ہے. جو باقی رہنے والا گھر ہے اس کو ویران کر رہا ہے. اللہ. اور جانتے ہو کیا کیا عذابات تمہارے منتظر ہیں، کیا کیا عذابات منتظر ہیں تمہارے اگر تم انکار کرتے ہو. کہتے ہیں کہ جہنم میں جب ڈال دیا جائے گا تو وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا، چلائیں گے وہ. ایک مفسر لکھتا ہے کہ یہاں دیکھو جتنے بھی حروف ہیں سب کے سب مفخم ہیں. صاد، صاد، طا، طا، ہیں، یصطرخون، را، خا، یہ سب مفخم الفاظ ہیں، یعنی بہت زور زور سے چیخیں گے. اور اس میں طا جو آیا، طا کا تلفظ کیجئے. طا یعنی یہ زبان جو لگتی ہے تالو سے پھر واپس آتی ہے، اس کا مطلب تم چیخو گے اور تمہاری چیخیں جہنم کی دیوار سے ٹکرا کر واپس آ جائیں گی. کوئی تمہارا پرسان کر نہیں. ہم یصطرخون فیہا، صراخ کہتے ہیں زور زور سے چلانے کو، زور زور سے چلائیں گے. کہیں گے ربنا اخرجنا، اے ہمارے رب نکال دے یہاں سے. ربنا اخرجنا، اے ہمارے نکال دے. نعمل غیر الذی کننا نعمل، دنیا میں ایک دفعہ بھیج دیں تو ہم یہ جو عمل کر کے آئیں گے عمل کر کے نہیں آئیں گے. جواب آئے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا ہم نے تمہیں اتنی لمبی مدت نہیں دی تھی، اتنی عمر عطا نہیں کی تھی کہ اگر تم نصیحت حاصل کر سکتے تو حاصل کر سکتے. اتنی بڑی مدت نہیں گئی تھی تم نے نصیحت حاصل کیوں نہیں کی. وجاءکم النذیر، نذیر کے دو معنی قرآن حکیم کیسی بات کرتا ہے دیکھو. وجاء، تمہارے پاس نذیر آ گیا. نذیر کے دو معنی، نذیر الشیب، سفید بال. سفید بال، یہ سفید بال اس بات کی دلیل ہے کہ بیٹا تیار ہو جا. قرب عروج الاجل یا قرب نصول الاجل، یہ سفید بال ہو گئے نا، تیاری کر. یہاں تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے لگا لگا کر کے کالا. ارے وہ سفید ہے، وہ سفید ہے، کالا کر کے اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. جاءکم النذیر، یہ سفید بال یہ نذیر ہے ڈرانے والا کہ بیٹا بہت مستی کر لی ہے. لیکن اب دیکھنا بڑھے بھی جو ہے نا وہ بٹا کر کے پیچھے گھوم رہے ہو. بڑھیا ہو برابر ٹھیک ہے، وہ جوانی کے دن آ جائے یاد آ جاتے ہو بیٹھ پیچھے چل. اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، ڈرانے والا آ گیا، ہمارا رسول آیا. عمر اتنی لمبی عطا کی، سدھرے نہیں، سدھرنے کے لیے اتنی لمبی عمر کافی نہیں تھی، اور اس کے باوجود نذیر آیا، ہمارا رسول آیا. اور نذیر کا ایک مطلب ڈرانے والا بڑھاپا، یعنی یہ سفید بال بیٹا جب تک کالا تھا. امام شافعی کا ایک شعر یاد نہیں آ رہا ہے. وَلَوْ أَنَّ بُومَةً قَدْ أَشَّشَتْ فَوْقَ هَامَتِي عَلَى الرَّغْمِ مِنِّي حِينَ طَارَ غُرَابُهَا، میرے سر پر الو نے گھونسلہ بنا لیا ہوا ہے. امام شافعی رحمہ اللہ کے شعر، دیوان الامام شافعی. میرے سر پر
الو نے گھونسلہ بنا لیا ہے، لیکن میں چاہتا نہیں تھا کہ یہ گھونسلہ بنائے، اللہ رغم منی، میرے نہ چاہنے کے باوجود جب اس کا کوا اڑ گیا، جب اس کا کوا اڑ گیا، کوا کالا ہو گیا، یہ جب اڑ گیا تو الو نے میرے نہ چاہنے کے باوجود بھی گھونسلہ بنا لیا. وَلَوْ أَنَّهُ أُمَّةً قَدْ أَشَّشَتْ فَوْقَ حَامَتِي عَلَى الرَّغْمِ مِنِّي حِينَ طَارَ غُرَابُهَا. جب اس کا کوا اڑ گیا تو الو نے گھونسلہ بنا لیا. تو جب الو گھونسلہ بنا لے تو سمجھو کوا اڑا، کوا مطلب کالے بال چلے گئے، کوا اڑ گیا. اب بوم، وہ جو الو ہوتا ہے سفید ہوتا ہے، وہ اب سفیدی آ گئی بالوں میں، تیاری کر، ٹکٹ کبھی بھی کٹنے والا ہے، ٹکٹ کبھی کٹنے والا ہے. اللہ اکبر. چلا رہے ہو، جواب کیا مل رہا ہے؟ مہلت دی گئی. ڈرانے والا بھی پہنچ گیا تھا، سدھرے نہیں، تم سدھرے نہیں. اب یہ رب سے کہہ رہے ہیں، جواب کیا پھر مل رہا ہے؟ قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون. چاپ اخسؤوا کہتے ہیں خسعت القلب خسعا اے ترکته، میں نے کتے کو ہکالا، تب کہتے ہیں خسعت القلب، میں نے کتے کو ہکالا، دور کیا. تو اخسا کا مطلب ہے دور. یہ دیکھیے اللہ فرما رہا ہے دور، جیسے کتے کو ہکالا جاتا. اخسؤوا ولا تکلمون، ڈونٹ ٹاک ٹو می، مجھ سے بات مت کرو. ولا تکلمون، ابھی وقت ملا ہوا ہے، اللہ سے بات کر سکتے ہو، وہاں پہنچ جاؤ جہاں تمہیں اللہ کے بارے میں یہ کہہ دے کہ ہم تم سے بات نہیں کرنا چاہتے، ہم تم سے بات نہیں کرنا چاہتے، مجھ سے بات مت کرو. تو ابھی بات کرنے کا موقع ہے، بات کر لو اللہ تبارک تعالیٰ سے. کہیں ایسا نہ ہو وہاں پہنچو اور پھر رب سے معافی کرنے کے لیے بولو معاف، اور رب یہ کہے لا تکلم، مجھ سے بات مت کرو، میں تم سے بات نہیں کرنا چاہ رہا. موقع ملا ہے، بات کر لو، اس سے پہلے کہ اللہ یہ فرما دے میں تجھ سے بات نہیں کرنا چاہتا، میں تجھ سے بات نہیں کرنا چاہتا. اب ادھر تو مایوس ہو گئے. اب پھر وہ جہنم کے جو داروغہ ہیں ان سے کہیں گے، کیا کہیں گے؟ وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. اللہ، جہنم کے داروغہ، خازن کی جمع خزنہ، جہنم کے بہت سارے داروغے ہیں، ان سے کہیں گے وقال الذين في النار، جہنمی کہیں گے لخزنة جہنم، جہنم کے داروغوں سے کہیں گے ادعوا ربکم، اپنے رب سے بولو. ہم بول رہے تھے تو بول دیا گیا غلط تکلم، اللہ بات نہیں کرنا چاہ رہا ہم سے. جب اللہ ہم سے بات نہیں کرنا چاہتا، تم لوگ بات کرو، ذرا سے تم لوگ بات کرو. ادعوا ربکم، تم لوگ اپنے رب سے دعا کرو. یہ کہہ رہے رب نے تو کہہ دیا ڈونٹ ٹاک ٹو، مجھ سے بات مت کرو، میں تم سے بات نہیں کرنا چاہ رہا. اب یہ جہنم کے داروغوں سے بولیں گے ادعوا ربکم، اپنے رب کو پکارو. کیا کرنے کے لیے؟ یخفف عنا، ہلکا کر دے. یعنی انہیں بھی معلوم ہے کہ عذاب ٹالا نہیں جائے. یہ نہیں کہا گیا کہ اپنے رب سے کہو کہ عذاب ہٹا دے، عذاب نہیں ہٹتا. یہ نہیں کہا گیا یرفعن العذاب، دعا کرو یا پکارو کہ ہم سے عذاب کو ہٹا دے، انہیں بھی یقین ہے کہ عذاب نہیں ہٹے گا. کہہ رہے تھوڑا ہلکا کر دے عذاب کو. یخفف عنا، بولے ہلکا نہیں ہوتا ہے، نہ اٹھایا جائے گا نہ عذاب ہلکا ہوتا. کہا کہ ایک ہی دن ہلکا کر دو، رب سے بولو ایک دن ہلکا کر دو. یخفف عنا یوم، ایک دن. تو دنیا کا جو دن ہوتا ہے، آخرت کا دن تو پتہ نہیں کتنا بڑا ہوتا ہے. ایک دن ہلکا کر دے. یہ نہیں کہہ رہے جہنم کا عذاب ہٹا لیا جائے، اس لیے تمہیں معلوم ہے جہنم کا عذاب ہٹایا نہیں جائے، تو کہہ رہے ہیں اپنے رب سے بولو. وہ بھی نہیں کہہ رہے ہمارے رب سے بولو، اس لیے کہ تم مایوس ہو گئے. اب کہہ رہے ہیں اپنے رب سے بولو کہ یخفف عنا، ہٹا دے عذاب کو نہیں، ہلکا کر دے عذاب کو. نہیں ہلکا بھی نہیں ہوتا. اچھا یومن، دیکھ رہے ہیں آپ بے بسی جہنمیوں کی. ایک دن، دنیا کا ایک دن عذاب ہلکا کر دے. یوم من العذاب، عذاب سے ایک دن ہلکا کر دے. بولے نہیں ہلکا ہوتا ہے ایک دن، ایک دن بھی ہلکا نہیں ہوتا.
معمولی کہیں چٹکا لگ جائے آگ پر کئی دنوں تک اس کی تکلیف محسوس ہوتی ہے. اور دنیا کی آگ نہیں ہے، وہ جہنم کی آگ ہے، جہنم کی آگ ہے. اور اللہ نے سورہ ہمزہ کے اندر اس نار کو اپنی طرف اضافہ کیا ہے. نار اللہ الموقدہ، یہ اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے. اور ڈرا دیا گیا انسان جو آگ جلاتا ہے وہ تو آدمی کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے، اور اللہ جس آگ کو جلا دے اس کا عالم کیا ہوگا. نار اللہ الموقدہ. اللہ ہم تمام لوگوں کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے. آدمی آخرت کا انکار کیوں کرتا ہے بتایا گیا. کلا بل تحبون العاجلہ، آدمی کی فطرت اس کو نقد چاہیے. آخرت تو ادھار ہے لیکن رسک لیا جا سکتا ہے کہ آج اگر 10 روپیہ دے دو تو 10 سال کے بعد 10 کروڑ دوں گا. اچھا تاجر ہوتا ہے جو سودا کر لے گا، سودا برا نہیں، رسک لیا جا سکتا ہے. رسک لیا جا سکتا ہے، اس لیے لیا جا سکتا ہے. کلا بل تحبون العاجلۃ وتذرون الآخرہ. اور ایک بات بڑی پیاری کہی گئی، حیرت ناک بات ہے. یہ جو تم جمع کر رہے ہو اللہ ہی کو معلوم ہے تم کیا جمع کر رہے ہو. بل الذین کفروا یکذبون، یہ جو کافر جو تکذیب کر رہے ہیں نا تمہارے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے. واللہ اعلم بما یوعون، اللہ کو معلوم ہے کہ یہ کیا جمع کر رہے ہیں. بتایا نہیں گیا کیا جمع کر رہے ہیں. اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ انہیں ہیرے جمع کرنا چاہیے تھا، یہ تو خزف ریزے جمع کر رہے ہیں، پتھر جمع کر رہے ہیں. انہیں ہیرے جمع کرنے چاہیے تھے. یہ کیا جمع کر رہے ہیں اللہ کو معلوم، کیا پتھر جمع کر رہے ہیں. یہ ہیرے جمع کرنے چاہیے تھے انہیں، یہ پتھر جمع کر رہے ہیں. واللہ اعلم بما یوعون، اللہ کو معلوم ہے کہ یہ کیا جمع کر رہے ہیں. مرنے کے بعد کی زندگی کا معاملہ بڑا ہی مشکل اور بڑا ہی سخت. سارے لوگ تیاریاں شروع کر دیں، سارے لوگ تیاریاں شروع کر دیں، نہیں تو معاملہ بہت ہی گہرا ہے، بہت ہی گہرا ہے. اور یہ دروازے تک پہنچی ہے، اتنی قریب ہے. القارعہ، قارعہ کرو کہتے ہیں دستک دینے کا، نوک ایٹ دی ڈور، یعنی دروازے پر دستک دینے کو قارعہ بولتے ہیں. قارعہ القارعہ، یہ قیامت کا ایک نام ہے. تمہارے دروازے تک پہنچی اور تم غفلت میں ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرماتے ہوئے فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، ان کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے اور یہ لوگ ہیں غفلت میں، مستی میں ہیں. لوگ مستی میں ہیں. یہ مستی ختم ہو جانی چاہیے. تو عقلی اعتبار سے بھی آخرت ایک حقیقت ہے، آخرت ایک حقیقت ہے، اور عقل بھی یہ فیصلہ کرتی ہے. مثلا عقل یہ کہتی ہے کہ آدمی ایک آدمی کو قتل کر دے تو دنیا میں اگر بدلے میں اس کو قتل کر دیا جائے تو یہ تو بدلہ پورا ہو گیا، ٹھیک ہے. لیکن ایک آدمی 100 آدمیوں کو قتل کر دے، پھر اگر اسے قتل کیا جائے اس کے بدلے میں 99 لوگوں کا بدلہ کیسے ملے گا؟ لہذا عقل یہ کہتی ہے کہ مرنے کے بعد ایک ایسا عالم ہونا چاہیے جہاں وہ 99 جو قتل ہوئے ہیں اس کا بھی بدلہ اسے لیا جائے. یہاں تو صرف ایک ہی بدلہ لیا جا سکتا ہے. لہذا عقل کے اعتبار سے بھی، شعور کے اعتبار سے، فطرت کے تقاضے کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد زندگی ہے. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد زندگی نہیں ہے ان کے پاس کوئی مضبوط دلیل اس پر نہیں ہے. صرف اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے مرنے کے بعد کسی کو اٹھتے ہوئے نہیں دیکھا ہے. اچھا ان سے پوچھا جائے اچھا تم مرتے کیسے ہوتے، مرتے کیسے ہو؟ قرآن حکیم میں بتایا گیا وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ.
وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ. اللہ یہ پورا متن ہے مرتب. یہ کہتے ہیں کہ یہی ہماری دنیاوی زندگی جو کچھ ہے، ہم مرتے ہیں جیتے ہیں، اور ہمیں مارتا کون ہے؟ وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ. یہ دلیل ہے ان کی، ہمیں زمانہ مارتا ہے. یہ دیکھو اب ان سے پوچھا جائے تم کو کیسے پتا چلا کہ زمانہ مارتا ہے؟ اللہ نہیں مارتا، زمانہ مارتا ہے. کیسے پتا چلا؟ پتا کیسے؟ گویا کہ ایک دعویٰ ہے ان کا، دلیل کچھ نہیں. دعویٰ کیا ہے؟ ہمیں زمانہ مارتا ہے. دلیل کچھ نہیں، دلیل کچھ بھی نہیں ہے. ہمیں زمانہ مارتا ہے، خالی دعویٰ ہے نا. یہ دلیل کدھر ہے؟ یہ زمانہ کیا ہے؟ زمانہ کیا ہے؟ پہلے زمانے کو واضح کرو کہ یہ کون ہے جو مارتا ہے. بتاؤ یہ زمانہ کیا ہے؟ گویا کہ یہ خالی دعویٰ ہے کہ ہمیں زمانہ مارتا ہے، دلیل کچھ بھی نہیں. وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ. اللہ فرما رہا ہے یہ جو ان کا دعویٰ ہے نا، وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ، یہ کسی علمی بیس کے اوپر کھڑا نہیں ہے. إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، صرف تکے چلا رہے ہیں. دیکھیں اعتراض کر رہے ہیں. اچھا ان کی سب سے بڑی دلیل جانتے ہو کیا ہے؟ جب بعض بادل موت کی آیات ان کے اوپر تلاوت کی جاتی ہیں تو کہتے ہیں ہمارے آبا کو زندہ کر کے بتاؤ، ہمارے آبا کو زندہ کر کے بتاؤ تاکہ ہم دیکھ لیں. یہ کیا کہتے ہیں؟ ان کے پاس ایک دلیل، ما کان حجتہم الا، ان کے پاس صرف ایک دلیل ہے. کیا؟ جسے دلیل نہیں کہا جا سکتا. ان قالوا ائتوا بآبائنا ان کنتم صادقین، کہ ہمارے آبا و اجداد کو زندہ کر کے بتا دو، مر گئے ہیں زندہ کر دو. یہ ان کے پاس دلیل ہے. جواب اس کا یہ ہے کہ ایمان بالبعث کا تعلق غیبیت سے ہے اور ایمان بالغیب معتبر ہے. مشاہدے کے بعد تو کافر نہیں مان لے آئے گا قیامت کے دن. دیکھنے کے بعد مردہ زندہ ہو جائے تو کون ایمان نہیں لائے گا؟ تو مشاہدہ ہو گیا نا. غیب پر ایمان لانے کے لیے کہا گیا ہے، مشاہدے پر. اسی وجہ سے جب اللہ کا عذاب آدمی دیکھ لیتا ہے اس کے بعد توبہ قبول نہیں ہوتی. جی اللہ کا عذاب جب کوئی قوم دیکھ لیتی ہے پھر اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. ایسے ہی توبہ کا دروازہ اس وقت تک کھلا ہوا ہے جب تک فرشتوں کو دیکھ نہیں لیتا. اگر فرشتوں کو اس نے دیکھ لیا اور عالم بالا کے مناظر اس کے سامنے آ گئے تو پھر اب وہ کچھ بتا نہیں سکتا ہو. اب اگر وہ ایمان لاتا تو یہ ایمان معتبر نہیں ہے. فرعون جب ڈوبنے لگا تو یہی تو کہا تھا نا ایمان لاتا ہوں مت، اس کا ایمان معتبر نہیں ہے. اس لیے کہ موت کو دیکھ لیا اس نے، فرشتوں کو دیکھ لیا اس نے، موت کے فرشتوں کو دیکھ لیا. تو گویا کہ مشاہدہ کرنے کے بعد ایمان معتبر نہیں ہوتا، ایمان بالغیب معتبر ہوتا ہے. بغیر دیکھے تو مانو. مردے زندہ ہو گئے ایمان لے تو کون سی بڑی بات ہے؟ یہ تو ایمان بالمشاہدہ ہو گیا. ایمان بالغیب معتبر ہے. ایک جواب دیا گیا یہ. اور قرآن حکیم کے بولنے کا انداز بڑا عجیب و غریب ہے. کہتا ہے ہم نے یہ کب کہا ہے کہ ہم ایسے مردوں کو زندہ کر کے اٹھاتے رہیں گے؟ جتنے مردے ہیں ان کے اٹھائے جانے کا ایک وقت مقرر ہے. جی قل اللہ یحییکم، آپ کہہ دیجیے کہ اللہ زندہ کرتا ہے، اللہ تمہیں موت دیتا، ثم یجمعکم الی یوم القیامہ، پھر تم سب کو ایک ساتھ اٹھا کر کے جمع کرے گا قیامت کے دن جس کے اندر کوئی شک نہیں. دیکھو وقت مقرر. جیسے بیوی کا حملہ ٹھہرا، دوسرے دن ڈنڈا لے کر کے کھڑا ہو گیا شوہر، بچہ بھی دے. ارے بچہ دینے کا وقت مقرر ہے 9 مہینے، یہ وقت مقرر ہے. یہ اس سے پہلے بچہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ پیریڈ ہو وقت ہے وہ. ایسے ہی مردوں کو زندہ کر کے ایک ساتھ جمع کرنا اس کے لیے وقت مقرر ہے. تمہارے اس مطالبے کو اگر غور کیا جائے تو مطالبہ حماقت کے اوپر مبنی ہے. یہ بے وقوفانہ مطالبہ ہے. اس کے لیے ایک وقت مقرر ہے، جیسے پیدائش کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے. ہمارے ٹھہرتی بچہ پیدا نہیں ہوتا، اس کے لیے ایک وقت مقرر ہے. اور عجیب بات تو یہ ہے کہ حمل میں، بچے کی پیدائش میں اور باس بادل موت میں بڑی حد تک مناسبت ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مرسلات کے اندر ان دونوں باتوں کو جمع فرمایا ہے. کیا فرمایا؟
الم نخلقکم من ماء مہین فجعلناه في قرار مکین الى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون الم نجعل الارض کفاتا. عجیب بات ہے. پہلے کیا کہا گیا؟ کیا ہم نے تم کو ذلیل پانی سے نہیں بنایا؟ ٹھیک ہے، ذلیل پانی سے بنایا. فجعلناه في قرار مکین، اسے ایک محفوظ قرار گاہ میں ہم نے تم کو رکھا. ماں کے رحم میں الى قدر معلوم، ایک معلوم مدت تک، 9 مہینے تک، 10 مہینے تک وغیرہ. اچھا اس کے بعد فوراً کس کا ہو الم نجعل الارض کفاتا، کیا ہم نے زمین کو زندوں اور مردوں کو سمیٹنے والی نہیں بنایا؟ اب دیکھیے آپ، ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کے تذکرے کے بعد زمین کا تذکرہ ہوا. عجیب ترتیب ہے نہیں؟ بے نہیں. جیسے بچہ جب پورا تیار ہو جاتا ہے تو ماں کے بدن پر زلزلہ طاری ہوتا ہے. جی موت و حیات کی کشمکش میں ہوتی ہے. لہذا عورتوں کی قدر کریں. آپ کے بچوں کے لیے وہ کتنا دکھ اٹھاتی ہے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. وہ محبت کے لائق اور قدر کے لائق، ان کی عزت کریں. جی اور بچہ تمہارے نام منسوب ہو جاتا ہے، بچہ میرا ہے اور قیامت کے دن تمہارے نام سے اٹھایا جائے. ماں کہاں گئی بیچاری؟ ماں کہاں گئی؟ ماں کدھر گئی؟ تمہارے نام سے پکارا جائے، آپ کے نام سے پکارا جائے. پیدا کر رہی ہو، تکلیف اٹھا رہی ہو ہے تو کیا ہم نے تم کو ذلیل پانی سے نہیں پیدا کیا؟ اچھا فجعلناه في قرار مکین، ایک محفوظ جگہ ہم نے رکھا ماں کے رحم میں. اچھا اور اس کے بعد تذکرہ کیا جا رہا ہے زمین کا. کیا ہم نے زمین کو مردوں اور زندوں کو سمیٹنے والی نہیں بنایا؟ یہ ماں کے رحم اور زمین میں کیا مناسبت ہے؟ مناسبت ہے. کیسے؟ جیسے ماں کے رحم میں بچہ جب بن جاتا ہے تو ایک متعین مدت کے بعد ماں کے بدن پر زلزلہ طاری ہوتا ہے، بچہ باہر آ جاتا ہے. ایسے ہی آدمی کو چاہے جلا دیا جائے، آدمی کو چاہے مٹی میں دفن کر دیا جائے تو گویا کہ آدمی زمین کے اندر چلا گیا. قبر دیکھیا، قبر کھودا آپ نے اور اس کے بعد مردے کو اس میں ڈال دیا اور مٹی برابر کر دی. بالکل ایسے ہی ہے جیسے حمل ٹھہر گیا. تو آپ نے مردے کو جو زمین میں ڈال دیا گویا زمین کا حمل ٹھہر گیا. اب ایک مدت متعینہ کے بعد سور پھونکا جائے گا اور سور پھونکنے کے بعد زلزلہ طاری ہوگا. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها. جیسے ہی زلزلہ طاری ہوگا ادھر عورت کے بدن پر زلزلہ طاری ہو تو بچہ باہر آ گیا. یہاں زمین کے اوپر زلزلہ طاری ہوا تو زمین اپنے گوشت کو باہر نکال دے گی. جیسے وہ پیٹ سے گوشت باہر نکل آیا ایسے زمین پر زلزلے کے ترایان کے بعد زمین کے اندر سارے مردے جو ہیں وہ سب کے باہر نکل آئیں گے. تو گویا کہ دونوں میں بڑی مناسبت ہے. باس بادل موت کا منظر تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو دن اور رات. جی بچہ پیدا ہونا در حقیقت ویسے ہی ہے جیسے آدمی کو زمین میں دفن کر کے مٹی برابر کر دی جائے. وہاں زلزلے کے ترایان کے بعد بچہ آ رہا ہے، یہاں زلزلے کے ترایان کے بعد سارے مردے زمین سے باہر آ جائیں گے. اور عجیب بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبر کو مستقر کہا ہے. مستقر کہا ہے وَيَعْلَمُ مستودع ہے وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا. زمین میں رہے گا کب تک یہ مجھے معلوم ہے. وہ مستودعها اور ہم اس کے مستودع کو جانتے ہیں. مستودع کا مطلب ودیت سے، ودیت معنی امانت. میں آپ کو یہ چشمہ دے دوں، اسے بطور امانت آپ اپنے پاس رکھیں تو آپ کے اوپر یہ فرض بنتا ہے کہ جب میں چاہوں جب میں مطالبہ کروں آپ یہ امانت مجھے واپس دے دیں. اس کو کہتے ہیں ودیت، امانت. جی ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی نے قبر کو مستودع کہہ کر کے اشارہ فرمایا. گویا مردہ قبر میں چلا گیا تو گویا کہ یہ اللہ کی امانت ہے اور اللہ ایک دن کہے گا زمین سے امانت دے واپس. لہذا زمین واہ اللہ کی دی ہوئی امانت کو واپس دینے والی ہے. جی ادھر ادھر نکلنے والی ہے. یہ باس بعد الموت کے اوپر چند بکھری بکھری باتیں تھیں جو آپ کے سامنے پیش کی گئی. اسے آپ دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ جو لوگ باس بعد الموت کے مصدقین ہیں، ماننے والے ہیں، وہی در حقیقت کو تسلیم کرنے والے ہیں، وہی حق کے اوپر ہے. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.